बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इमरान रियाज़ ख़ान जो रिकवर हुए, आज सुबह ही उनकी रिकवरी की खुशखबरी हमें मिली, लेकिन उनकी सेहत के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं और जो हमारे दोस्त उनसे मिल कर आए हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे सनम जावेद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 9 कारकुनान थे जिनकी ज़मानत मंजूर हुई थी 9 मई कोर कमांडर हाउस हमला केस में, उनकी रिहाई की रोपकार भी बिलाखिर जारी कर दी गई है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उससे पहले मैं आपको बताता चलूं दो अहम केसेस के हवाले से। एक तो फवाद चौधरी के का जो दरख्वास्त थी तौहीन इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक, उससे पहले खावर मानिका उनको गिरफ़्तार किया गया है। वो बैरून मुल्क जा रहे थे और एयरपोर्ट से उनको गिरफ़्तार करके एंटी करप्शन के हवाले कर दिया गया है। और खावर मानिका चूँकि वो साबिक शौहर हैं बुशरा बेगम के, और इस वजह से उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं वो तेज़ से तेज़ तर की जा रही थी और उनको भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा था। तर्जमान एंटी करप्शन का कहना है कि खावर फरीद मानिका के ख़िलाफ़ डिप्टी कमिश्नर की रेफरेंस पर इंक्वायरी कर रहे हैं। उन्हें सरकारी रकबे पर नाजायज़ तामीरात के इल्ज़ाम पर गिरफ़्तार किया है। तर्जमान का कहना था कि डीसी रेफरेंस में कहा गया है कि खावर मानिका ने कब्रिस्तान की जगह पर गैर कानूनी तौर पर शादी हाल तामीर किया और गैर कानूनी तौर पर 26 दुकानें भी तामीर की। मज़ीद कहा कि शादी हाल बग़ैर मंजूरी नक्शा कब्रिस्तान की 4 कनाल अराज़ी पर बनाया गया है। खावर फरीद मानिका एक अरसे से पीर इस्लाम कब्रिस्तान हवेली लखा की ज़मीन पर नाजायज़ काबिज़ हैं। इसी तरह की मुकदमात की और मुख्तलिफ़ तरह की जो इनकी जानिब से मुकदमात बना के कब्रिस्तान की ज़मीन का या कोई नाजायज़ शादी हाल का इस तरह के मामलात पर मुकदमात बना के एंटी करप्शन किस तरीके से एंटी करप्शन एक प्राइवेट शख्स के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर सकती है, बहुत सारे सवालात हैं। बहरहाल एंटी करप्शन ने कहा कि खावर फरीद मानिका मुल्क से फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे। एंटी करप्शन ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया है और हम बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। उनके ख़िलाफ़ वारंट गिरफ़्तारी 14 सितंबर को जारी हुए थे और उन्हें लाहौर से गिरफ़्तार किया गया है। और गैर कानूनी तौर पर बनाई गई दुकानों से अब तक 2 करोड़ 60 लाख रुपए से ज़्यादा किराया वसूल किया जा चुका है। तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करके खावर मानिका को आज साहिवाल रीजन शिफ्ट कर दिया जाएगा और फिर उनको एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर, जो राहदारी रिमांड था, लाहौर से साहिवाल जो एंटी करप्शन की अदालत है वहाँ पर भेज दिया गया है। और जो FIR है उसके मुताबिक डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा की जानिब से ये रेफरेंस भेजा गया था और नाजायज़ कब्ज़ा अराज़ी का रेफरेंस था। इस पर कमर्शियल दुकानें और शादी लॉन तामीर किए गए थे जिसका हुकूमत को कोई टैक्स और ना ही महकमा औकाफ को मुआवजा दिया जा रहा था। इस बुनियाद पर यह सारी कार्रवाई हुई और कहा गया जी कि इसमें इंक्वायरी टीम ने अल्लाह नवाज़ इंस्पेक्टर एक्साइज़ मोहम्मद अशरफ पटवारी, शफकत अब्बास डिस्ट्रिक्ट मैनेजर महकमा औकाफ खावर मानिका और इब्राहिम मानिका के ख़िलाफ़ यह मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की थी, जिसकी बुनियाद पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है और अब कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। और इस तरह की जो चीज़ें हैं मैं समझता हूँ कि ये एक, जब आपके पास अथॉरिटी है और आप अथॉरिटी का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं फिर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। बहरहाल फवाद चौधरी ने एक दरख्वास्त दायर की थी और फवाद चौधरी की दरख्वास्त में इस्तदा की गई थी कि जी हर सूरत तौहीन इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई है उसको ख़त्म किया जाए। चूँकि तौहीन इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई है वो दुरुस्त नहीं है। तौहीन इलेक्शन कमीशन की एक तरफ कार्रवाई की जा रही है, वहीं पे इलेक्शन कमीशन को धमकियाँ देने का एक अलग मुकदमा FIR दर्ज करके सेशन अदालत में ट्रायल चलाया जा रहा है। दूसरी जानिब जो मेरे ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई की जा रही है। जैसे इमरान खान के ख़िलाफ़ जो एक ही केस है और वो है इसका तोशा खाना का, वो नैब भी चला रहा है, FIA भी चला रहा है, इलेक्शन कमीशन ने भी, और फ़ौजदारी इस्तग़ासा भी। एक ही वक़ुआ की बाबत 4 अलग अलग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ये हमारे आइन ने तो इसको मना किया ही किया है। ये इसका कोई ऐसी हमें कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता कि कभी ऐसा भी हुआ हो कि एक ही वक़ुआ पर एक से ज़ायद कार्रवाइयाँ की जा रही हूँ और अदालतें उस पर पूछें भी नहीं। और यही केस था तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी का। और आगे अदालत थी चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की, जिन्होंने 7 जुलाई को ये फ़ैसला महफूज किया था, 25 सितंबर को फ़ैसला सुनाया है और दरख्वास्त भी खारिज कर दी है। अगर 7 जुलाई को खारिज कर देते तो अब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये मामला डिसाइड हो चुका होता। तौहीन इलेक्शन कमीशन के इल्ज़ाम में फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के ख़िलाफ़ दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फ़ैसला सुनाते हुए दरख्वास्त मुस्तरद की है। फवाद चौधरी ने 2 फोरम्स पर कार्रवाई को चैलेंज किया था। अब फवाद चौधरी का यह कहना है कि मैं तो हर सूरत जाऊँगा
آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں چونکہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ میں نے 20 جون کو درخواست دائر کی، 7 جولائی کو فیصلہ محفوظ ہوا جو 25 ستمبر کو سنایا جا رہا ہے، اور نیچے دھڑا دھڑ میرے خلاف جو کارروائیاں ہیں وہ آگے بڑھائی جا رہی ہیں۔ ادھر بھی توہین عدالت، ادھر بھی توہین الیکشن کمیشن میں فرد جرم عائد کرنا چاہتے ہیں، ادھر دھمکی الیکشن کمیشن میں بھی فرد جرم عائد کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں اکٹھی ایک ساتھ نہیں چل سکتی، اور اس وجہ سے اس کارروائی کو، جیسے عمران خان کے خلاف توہین زیبا چودھری کا مقدمہ بھی چلایا گیا ہے، اور توہین عدالت کی کارروائی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 رکنی بینچ نے کی تھی جو بعد میں ختم کر دی گئی تھی۔ بہرحال دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین رہنما ہیں اور کارکنان ہیں ان کی جاری کر دیے گئے ہیں، اور یہ 96/2023 مقدمہ جو جناح حوصلہ کیس ہے سرور روڈ لاہور کا، اس میں سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل لاہور کو یہ بھیجا گیا ہے، اور اس میں 1 لاکھ مچلقوں کی عوض ضمانت منظور ہو چکی ہے، اور لہٰذا عدالت نے کہا ہے کہ لہٰذا آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان کو فوراً ضمانت پر رہا کر دیا جائے بشرط کہ کسی دیگر مقدمے میں ملوث نہ ہوں۔ ابھی تک تو یہ روک جاری ہوئی ہے۔ اب خبریں یہ ہیں کہ جیل کے باہر بھاری نفری بھی تعینات ہے، پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے، وہ کیوں تعینات کی گئی ہے؟ اب 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو صنم جاوید ہیں اور باقیوں کے حد تک، چونکہ لاہور ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کرنے کا فیصلہ کیا پروسیکیوشن نے، اور اس کی تفصیل میں اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیوں ایسا کرنے جا رہے ہیں اور اس کی کیا کوئی قانونی حیثیت ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایک جو مقدمہ اہم مقدمہ تھا اس میں ضمانت پر ان کی روک جاری ہو گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی رہائی عمل میں لائی جاتی ہے یا وہ کسی اور مقدمہ جس میں ان کی ابھی ضمانت پینڈنگ ہے، اس کی تفصیل بھی جب یہ رہائی کی روک جاری ہوتی ہے اس کے بعد ہی تفصیلات سامنے آ سکتی ہیں۔ تو جو جناح ہاؤس حملہ کیس تھا، کور کمانڈر ہاؤس حملہ کیس میں ان کی روک جاری کر دی گئی ہے اور ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ مچلقے جمع ہو گئے ہیں، اور مچلقے جمع ہونے کے بعد یہ اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، اور اب اس کو دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جو رہائی ہے اس کا سلسلہ کب تک آگے چلتا ہے۔ دوسری جانب اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 4 خواتین کو آج کوٹ لکھپت جیل سے رہا کر دیا جائے گا، اور اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو۔ بہرحال دوسری جانب اہم جو پیش رفت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران ریاض خان جو آج صبح سویرے ان کو رہا کیا گیا تھا، ان کو بازیاب کروایا گیا تھا، اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی کہ 11 مئی سے 25 ستمبر تک وہ کہاں رہے، کس کی کسٹڈی میں رہے، یہ ساری تفصیلات تو سامنے آنی ہیں۔ لیکن ایک تو سیالکوٹ پولیس کی جانب سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ٹویٹ کیا گیا جی کہ سیفلی ریکورڈ، تو وہ سیفلی جو ریکورڈ ہوئے وہ کہاں سے ہوئے، کس کی کسٹڈی میں تھے، کس نے ان کو اغوا کیا ہوا تھا، وہ کوئی کچے کے ڈاکو تھے، کوئی اور تھا، وہ نہیں بتانے کو تیار، فی الحال اس پر خاموشی ہے۔ یہ ساری چیزیں تو کل جب لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوگی امیر بھٹی صاحب کی عدالت میں تو چیزیں سامنے آئیں گی۔ لیکن اہم جو پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جن دوستوں کی ملاقات ہوئی ہے اس میں میاں علی اشفاق جو وکیل ہیں عمران ریاض خان کے، انہوں نے BBC کو انٹرویو دیا ہے۔ BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کی جانب سے جو تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عمران ریاض صدمے کا شکار ہیں، اور ان کا وزن 22 کلو ان کا وزن کم ہو چکا ہے، وہ ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے ہیں، اور وہ اس وقت صحیح طرح سے بول بھی نہیں پا رہے۔ اور ہمارے جو دوست وہاں گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکھڑا کے بولتے ہیں، اور ان کو اپنی بات سمجھاتے ہوئے بھی کافی ٹائم لگتا ہے۔ وہ عمران ریاض خان جو جن کا جو اللہ نے ان کو ایک عبور دیا تھا زبان پر اور گفتگو پر، ان کی یہ حالت ہے کہ انہیں بات سمجھانے اور جملہ مکمل کرنے کے لیے بھی دقت کا سامنا ہے۔ جبکہ جو ایک سینئر صحافی ہیں فاض شہباز خان، وہ ملاقات کرنے گئے تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں عمران ریاض خان سے ملا تو ان کا وزن تو کم ہو چکا ہے، وہ مجھے اشاروں سے سمجھاتے رہے، اور سائیکالوجیکلی وہ انتہائی متاثر ہو گئے ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جب میں نے ان کو ملا تو وہ ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے ہیں، اور وہ صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتے، اور صحیح طریقے سے وہ بات چیت بھی ان کے لیے کرنا اشاروں میں وہ بات کر رہے ہیں۔ جبکہ ہمارے جو دوست ہیں سینئر صحافی، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ عمران ریاض خان نے جو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ میں ڈٹا ہوا ہوں، اور میں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، میں نہیں ڈرا، اور میں نے اذیت سے ہی
اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو ایک سیل میں رکھا گیا. پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا کہنا ہے کہ ان کو ایک ایسے سیل میں رکھا گیا جہاں نہ دھوپ تھی نہ ہوا تھی، جس کی وجہ سے ان کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا جاتا رہا. لیکن عمران ریاض خان کے جو حوصلے ہیں وہ بلند ہیں، اور عمران ریاض خان کی کے حوالے سے ان کے دوستوں کا کہنا ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے جو چاہنے والے پاکستانی ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں آج بھی آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہوں. جبکہ شاکر اوان جو سینئر رپورٹر ہیں، ان کی جانب سے جو بتایا گیا ہے کہ عمران ریاض خان کی صحت سے متعلق ان کی فیملی کو انتہائی تشویش ہے، اور ان کے ذاتی معالج کو فوراً گھر بلایا گیا ہے. ان کا مکمل طبی معائنہ جاری ہے، متعدد ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ عمران ریاض بظاہر پہلے کی نسبت انتہائی کمزور ہو چکے ہیں، بال اور داڑھی بڑھ چکی ہے. عمران ریاض خان کو کم از کم 1 ماہ تک ریکور ہونے میں لگے گا، جبکہ میاں علی اشفاق کا کہنا ہے کئی مہینے لگ سکتے ہیں ان کو ریکور ہونے میں، جس طریقے سے اور جن حالات میں ان کو رکھا گیا اور جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا مکمل طور پر چیک اپ ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کو بھی جو چیزیں ہیں وہ تفصیل میں آنی چاہیے. اب تک جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جن لوگوں نے ان سے ملاقات کی، علی اشفاق، میاں علی اشفاق، صافی فہد شہباز وغیرہ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ علی اشفاق نے وہ پہلے رو رہے تھے اور عمران ریاض سے بات نہیں کی جا رہی تھی. وہاں موجود سب دوست چیخیں مار مار کر رونے لگے. ملاقات کے لیے پہلے 3 گھنٹے کا انتظار کیا گیا، اور عمران ریاض نے پہلے بڑی مشکل سے اکیلے کمرے میں جا کے اپنے وکیل کو ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کی کوشش کی. عمران ریاض خان رک کر بول رہے تھے، اور جو صحافی ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب ان سے گلے ملے تو ان کی پسلیاں ہاتھ میں آتی تھیں، کمزور ہو چکے تھے. کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ عمران ریاض کے الفاظ تھے. ملنے والے دوستوں نے بتایا کہ ان کے اندر جذبہ بہت ہے، کوشش کرتے ہیں بات کرنے کی لیکن ہوتی نہیں ہے، وہ درویشوں جیسی شکل اختیار کر چکے ہیں. علی اشفاق نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں زندہ مل گیا ہے. ملاقات کرنے والوں نے بتایا کہ عمران ریاض کہہ رہے تھے مجھے ڈر تھا کہ میاں علی اشفاق کو ہی نہ پکڑ لیں، اور عمران بھائی ابھی بھی سہمے ہوئے ہیں، اور ان کے حوالے سے یہ ساری جو گفتگو ہے جو صحافیوں کی جانب سے وہ بیان کی جا رہی ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک عمران ریاض کو جلد ریکور کرے، اور جلد وہ دوبارہ سے تندرست و توانا ہو کے اپنا جو پاکستان کی خدمت میں اپنی جو ان کا کردار ہے وہ ادا کریں. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.